السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مولانا صاحب سے ہم جانیں گے کہ پچھلی ویڈیو میں ہمارا موضوع رہ گیا تھا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مولانا، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعے میں کیا کردار ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم. صدق الله العظيم. خیبر کے یہودیوں میں سے ایک قبیلہ ہے بنو اقوا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بیمار لوگ ہیں، ہمیں اونٹنیوں کا دودھ چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اونٹنیوں کو ان کے استعمال میں دیا کہ آپ ان کا دودھ پئیں۔ انہوں نے دودھ پیا اور جب یہ صحت مند ہو گئے تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں لے کر یہ خیبر کی طرف بھاگ نکلے۔ تو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ سارا منظر یہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مدینہ منورہ میں یہ آواز دی کہ میں سلمہ بن اقوا ہوں، اور یہ جو یہودی خیبر سے آئے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور یہ اونٹنے لے کر جا رہے ہیں، آپ یہاں سے نکلو اور ان کا پیچھا کرو، میں ان کے پیچھا کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے فرتیلے صحابی تھے، بالکل کم عمر نوجوان تھے، تو یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ جی، ان کے بیٹے ہیں حضرت ایاس، وہ خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب دوڑتے تھے تو وہ اتنا تیز رفتار ہوتے کہ گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ایک تو تیز رفتار تھے، دوسرا یہ ہے کہ یہ تیر انداز تھے۔ انہوں نے ان یہودیوں کا پیچھا بھی کیا اور ان پر تیر برسانے شروع کیے۔ تو شروع میں تو وہ یہودی یہ سمجھے کہ شاید ایک پورا قافلہ ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے۔ لیکن جب آگے جا کر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک آدمی ہے، اب وہ ذرا ٹھہرے اور انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور یہ فرمایا کہ بھائی جو میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا میں اس کو تیر ماروں گا، اور جو قریب آنے کی کوشش کرتے تھے یہ ان کو بھی تیر مارتے، ان کے گھوڑے کو یا ان کے اونٹوں کو تیر مارتے، اس کو وہیں زیر کر دیتے۔ جب وہ لوگ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، اب انہوں نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چال میں جو ہے نا ہنسانے کی کوشش کی، باتوں میں لگا دیا۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سمجھدار اور ہوشیار آدمی تھے، یہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر انہوں نے ایک شعر کہا اور انہوں نے کہا کہ میں سلمہ ابن اقوا ہوں، آج میں تمہیں اپنی ماں کا چھاتی کا دودھ یاد دلا دوں گا جس نے میرے مقابلے کوشش کی۔ تو اب یہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ چونکہ مدینہ منورہ میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، ان کے پیچھے میرے پیچھے آ جاؤ، تو اب حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھنسانے کے لیے ان کو باتوں میں لگا دیا ہے، طرح طرح کے سوالات، یہ مکالمہ چلتا رہا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح کچھ صحابہ یہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا تھا۔ جب ان یہودیوں کو پتہ چلا کہ اب تو صحابہ اور مسلمان ہمارے پیچھے آ گئے تو وہ وہاں سے بھاگے، لیکن ان میں سے کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ان بھاگنے والے یہودیوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمہ آپ کہاں جاتے ہو؟ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، اگرچہ مجھے خیبر تک جانا پڑے میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔
کیونکہ ان کی رفتار، ان کی تیر اندازی، ان کی بہادری کا اندازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہو کر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی کی اور ان کو داد بھی دی، اور یہ فرمایا کہ بس اب آپ نے ان میں سے بعض کو پکڑ لیا ہے اور اپنے اونٹنیوں کو نہیں جانے دیا، یہی بس کافی ہے، آپ یہیں رکیں تو آپ آگے نہ چاہیں. تو یہ ابتدائی ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے. یوں سمجھیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک پوری جماعت کا کردار ادا کر رہے تھے، اور آگے جا کر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اونٹوں کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو باقی بھائی ہیں اور ان کا بھی اس غزوہ خیبر کے اندر بہت بڑا کردار ہے. تو اس واقعہ سے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ یعنی چست اور ہوشیار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے دفاع کے لیے چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ذاتی چیز کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا یہی صحابہ کی شان تھی. ایک پوری جماعت کا اکیلے آدمی کا ان کا تعاقب کرنا، مقابلہ کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح صحابہ کرام رضوان اجمعین کی اتباع، ان کی محبت نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی ان جیسے ایمان اور بہادری اور جذبہ اور شجاعت اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ایسے ہی مولانا صاحب کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، آپ بھی جڑے رہیں. جانتے ہیں اگلا موضوع اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.